سے گزرا کرتے تھے، کسی قبر کو دیکھا کرتے تھے، زاروں قطار رونے لگتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اے عثمان غنی، جنت کی بات آتی آپ روتے نہیں ہیں، جہنم کی بات آتی آپ روتے نہیں ہیں، لیکن قبر کو دیکھ کر کے آپ رونے لگتے ہیں۔ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگوں، میں نے اپنے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، بے شک یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں۔ موت کو یاد کیا کرو میرے بھائی۔ ایک بھائی مجھ سے پوچھنے لگے، مولوی صاحب مزاروں پہ جانا کیسا ہے؟ بمبئی میں حاجی علی کی درگاہ پہ جانا کیسا ہے؟ اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ پہ جانا کیسا ہے؟ مزاروں پہ جانا کیسا ہے؟ میں نے کہا بھائی، قبرستان جانے کی اجازت اس لیے دی گئی ہے تاکہ وہاں موت یاد آئے، اور معاف کرنا مزاروں پہ جا کے موت یاد نہیں آئے گی۔ جہاں عورتوں کا جمگھٹ لگا ہو، جہاں پھول اور مالائیں بک رہی ہوں، جہاں قبروں پر چادریں چڑھ رہی ہوں، اور جہاں شرک ہو رہا ہو، بدعات ہو رہی ہو، خرافات ہو رہی ہو، وہاں پر موت کبھی یاد نہیں آتی۔ اس لیے ایسے شرکی اڈوں پر جانا بھی ایک مسلمان کو سوٹ نہیں کرتا ہے، ایک موحد کو سوٹ نہیں کرتا ہے، نہیں جانا چاہیے میرے بھائیوں۔ ہاں، عام قبرستان میں آپ جائیے، کبھی اللہ آپ کو توفیق دے، آپ مدینہ منورہ کی جب آپ زیارت کریں گے، جب آپ مدینہ جائیں گے، ایک طرف نبی کی مسجد ہے اور دوسری طرف بقیع کا قبرستان ہے، اور اس بقیع کے قبرستان میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ ان سے بڑا ولی کون ہے؟ ان سے بڑا اللہ کا نیک بندہ کون ہے؟ نبیوں کے بعد اس دنیا میں سب سے مقدس اگر کوئی جماعت تھی تو صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ سارے صحابہ کی قبریں ہیں، لیکن میرے بھائیوں کوئی پکی قبر نہیں ہے، کوئی مزار نہیں ہے، کوئی گنبد نہیں ہے، کوئی چادر نہیں چڑھائی جا رہی ہے، کوئی مالا نہیں چڑھایا جا رہا ہے۔ وہاں آپ کو موت یاد آئے گی، اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اے اللہ، جب تیرے نبی کے 10,000 صحابہ اسی قبر کے اندر دفن ہیں، اے اللہ ہمیں بھی ایک دن اسی قبر میں جانا ہے اور اسی مٹی کے نیچے جانا ہے، ہمیں بھی اے اللہ اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ وہاں آپ کو موت یاد آئے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی ایک انصاری صحابی کے جنازے میں گئے، صحابی کا جنازہ قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی وہیں قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ جب موت کو یاد کرتے ہیں اور قبر کے مناظر کو یاد کرتے ہیں، ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، اللہ کے رسول رونے لگتے ہیں، اور آپ جب رونے لگتے ہیں اس قدر روتے ہیں حتی بل السرا، آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی ہے، اور آپ روتے روتے صحابہ کرام سے کہتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے بھائیوں، اے میرے صحابہ، اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم سب کو آنا ہے، اس قبر میں تم کو دفن ہونا ہے، یہاں تم سب کو آنا ہے اور اپنے اپنے عمل کا حساب دینا ہے، اس لیے اے میرے صحابہ تم یہاں کی تیاری کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں، موت کو اور قبر کو یاد کیا کرو۔ مگر افسوس کی بات ہے، ابھی بنارس میں کچھ دنوں پہلے کا واقعہ شاید آپ نے میڈیا میں پڑھا ہوگا کہ قبرستان سے 8-10 سال کی لڑکی کی لاش کو نکال کر کے ایک ظالم نے اس کی لاش کے ساتھ گندا کام کرنے کی کوشش کی تھی۔ قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگ چرس اور گانجا پی رہے ہیں، اور جوا کھیلنے والے جوا کھیل رہے ہیں، اور موبائل پر گندی ویڈیو دیکھنے والے قبرستان پر بیٹھ کر کے